میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ بند کر دو اور میں یہ دوبارہ آواز نہ سنوں ان گانوں کی۔ شادی والے گھر میں جاتا ہے اور اس جگہ پر جا کر فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ ہمسایہ کے ایک بچے کو گولی لگ جاتی ہے، دلہا بھی زخمی ہو جاتا ہے اور ہمسایہ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم، میں حمیرہ پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں عام عوام۔ ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا ہے کہ ایک شادی میں لاشیں ہی لاشیں بچ گئی، اندھے دھند فائرنگ ہوئی اور سمجھ نہیں آئی کوئی کسی کو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے، بچے عورتیں سب زخمی ہو گئے شادی میں۔ یہ واقعہ شیخو پورہ کی تحصیل مریدکے کی ایک کالونی بصرہ میں پیش آیا۔ اس کی FIR درج ہو چکی ہے اور یہ واقعہ 19 اکتوبر کا ہے، یعنی کہ چند دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ بصرہ کالونی میں ایک شادی ہوئی اور جس گھر میں یہ شادی تھی اس گھر کے سربراہ کا نام اکرم ہے۔ اکرم کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ اکرم اپنے سارے بچوں کی شادیاں کر چکا تھا اور اس کا ایک سب سے چھوٹا بیٹا خالد جس کی شادی کرنا باقی تھی۔ شادی ماحول آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پاکستانی کلچر ہے یہاں پر شادی کو بڑا خوشی کا موقع سمجھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں بھنگڑا ڈالتے ہیں اور کوئی مجرے کرواتا ہے، کوئی گانے گواتا ہے، کوئی ڈھولکیاں بجاتا ہے، کوئی شرابیں پیتا ہے تو کوئی فائرنگ کر کے اس شادی کے فنکشن کو جو ہے خوشی کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ یعنی کہ ہر شخص اپنے جو ہے خاندان کے یا فیملی کے رسم و رواج اور ماحول کے مطابق شادی کے فنکشن کو انجوائے کرتا ہے۔ یہ واقعہ رات 2 بجے پیش آیا۔ مہندی کا فنکشن چل رہا تھا، رات 2 بجے کا ٹائم تھا اور یہ فنکشن چھت پر آرگنائز کیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ جب چھت پر کوئی پروگرام کیا جاتا ہے، DJ لگایا جاتا ہے یا ڈھول وغیرہ بجایا جاتا ہے تو اس کی آواز پھر بہت دور دور تک جاتی ہے۔ اب ایک محلے میں 20 گھر ہوں گے تو 10 جو گھر ہیں وہ مجرے والے اس طرح کے گانے نہیں سنتے یا ڈسٹرب ہوتے ہیں، کئی سنتے ہیں۔ آدھی رات گانے جو ہے جی گندے گندے پنجابی گانے مجروں والے لگائے جا رہے ہیں۔ وہ پنجابی گندے مجرے والے گانے آپ یا ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سن سکتے، جہاں پر باپ ماں یا بہن بھائی بیٹی بیٹا بیٹھے ہوں تو وہ گانے نہیں سن سکتے۔ اب رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا، چھت کے اوپر جی DJ لگا ہوا ہے اور مجرے والے گندے گندے گانے چل رہے ہیں، اس پر جی ڈانس کیا جا رہا ہے، فائرنگ ہوائی کی جا رہی ہے، بڑا شور و غل کیا جا رہا ہے۔ ایک گلی میں عموماً 15-20 گھر ہوتے ہیں یا 10 گھر ہوتے ہیں تو اس میں سے آدھے گھروں کو یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں اور آدھے گھروں کو نہیں پسند ہوتی۔ جس جگہ پر یہ فنکشن چل رہا ہوتا ہے بلال کی شادی کا، اسامہ عرف سکندر نام کا شخص ان کے گھر میں انٹر ہوتا ہے اور وہ اوپر چھت پر چلا جاتا ہے۔ مجھے کہتے ہوئے برا لگ رہا ہے، وہ کہتا کہ کنجر خانہ تجھے شروع کیتا ہے، بند کرو۔ تو اتنی دیر میں وہ جو بلال ہے جس کی شادی ہوتی ہے وہ دلہے کا بھائی عمر اور کاشف یہ دونوں اس کے پاس جاتے ہیں، اپنے ہمسائے اسامہ عرف سکندر کے پاس۔ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا، شادی تو ہے، خوشی کا جو ہے موقع ہوتا ہے، لوگ اس پر DJ بھی لگاتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، ناچتے بھی ہیں، خوشی کا موقع ہے، لوگ اس پر ناچتے ہیں گاتے ہیں، یہی سب کچھ کرتے ہیں، ہم کون سا کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے یہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ بند کر دو اور میں یہ دوبارہ آواز نہ سنوں ان گانوں کی۔ تو وہ اس کو رفع دفع کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم بند کر دیتے ہیں۔ اسامہ یہ سب کچھ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ محسوس کرتا ہے کہ ابھی تک وہی گندے گندے پنجابی مجرے کے گانے اونچی آواز میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ شدید غصے میں آ جاتا ہے، وہ 2-4 لڑکوں کو اور اکٹھا کرتا ہے تو کلیشن کو وہ اسامہ اٹھاتا ہے اور وہ شادی والے گھر میں جاتا ہے اور اس جگہ پر جا کر فائرنگ شروع کر دیتا ہے جہاں پہ وہ DJ لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ گندے گندے مجرے کے گانے۔ اور وہ جو ساتھ اس کے لڑکے ہوتے ہیں 3 جن کو وہ لے کر آیا ہوتا ہے، جس میں علی رضا، ابو بکر، ایک اور لڑکا انہی کا دوست ہوتا ہے، وہ شامل ہوتے ہیں۔ وہ آ کے تو اندر دھند فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عورتیں، بچے اور بوڑھے جوان مرد خوف زدہ ہو کے ڈر کے ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ فائرنگ کی وجہ سے دولہے کے 2 بھائیوں کو گولیاں بھی لگتی ہیں اور ہمسایہ کے ایک بچہ چھوٹا، عموماً آپ کو پتہ ہے کہ جب فنکشن ہوتا ہے تو ارد گرد سے ہمسایوں کے بچے وغیرہ بھی ہمسائے بھی آئے ہوتے ہیں، ہمسایوں کے ایک بچے کو گولی لگ جاتی ہے۔ اس دوران دولہے کے 2 بھائیوں کو بھی فائر وغیرہ لگ جاتے ہیں، دولہا بھی زخمی ہو جاتا ہے اور ہمسایہ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ خیر وہاں پر پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے اور وہ جو دولہے کے بھائی ہوتے ہیں ان کو فٹافٹ ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے۔ ہاسپٹل تو وہ لوگ پہنچ گئے، خوش قسمتی سے دولہے کے بھائی اور دولہا بچ تو گئے ہیں، بچنے کے نام پہ ان کی خالی سانسیں چل رہی ہیں۔ ڈاکٹروں کی طرف سے کوئی اچھی
خبر نہیں ہے. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ مجرم والے گانے یہ چیزیں اچھی نہیں سمجھی جاتی، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک حل ہے. وہ یہ ہے کہ آپ پولیس کو انفارم کریں کہ یہ جو ہے ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں کہ یہ علاقے کا ماحول خراب کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو منع کریں. لیگل طریقے سے ان کو چاہیے تھا. یہ نہیں کہ آپ اٹھیں اور کسی کے بھی گھر میں وہ کلاشن کو پہ پکڑے اور جا کے فائرنگ شروع کر دیں. مجرے کے گندے گندے گانے چلانے کی وجہ سے جو ہے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. شادی کی جو خوشی تھی وہ غم میں بدل گئی. وہاں پر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، وہاں پر بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، بہت سارے جو ہیں فوت بھی ہو گئے لوگ، اور بہت برا حال ہوا. کیونکہ شادی میں آپ کو پتہ ہے کہ دور دراز سے رشتہ دار بھی، جان پہچان والے بھی، محلے دار بھی، دوست بھی آئے ہوتے ہیں. تو ان کو چاہیے تھا کہ پولیس کو انفارم کرتے. اگر نہ باز آتے تو وہ پولیس کا کام تھا کہ پولیس آ کے اپنے طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کرتی. بات اس طرح ہوئی کہ وہ جو دلہا ہے بلال وہ بھی زخمی ہے، وہ بھی ہاسپٹل میں پڑا ہے. تو کیا فائدہ ہوا؟ اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا سب کچھ کیا، خوشی کا موقع تو ماتم میں بدل گیا ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے. خالد کا بڑا بھائی ماجد اس کیس کا مدعی ہے، کیونکہ اس کیس کی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے. اس ایف آئی آر میں اسامہ، ابوبکر، علی رضا اور اعظم نامی ان چاروں شخصوں کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے، اور 4 افراد کو جو ہے وہ نامعلوم افراد کہا گیا ہے. اس ایف آئی آر میں 8 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سے کچھ پکڑے گئے اور کچھ ابھی تک فرار ہیں، لیکن وہ بھی جلدی پکڑے جائیں گے. پولیس ان کو پکڑ لے گی اور پھر آپ کو بتائیں گے اس کیس کا کیا بنا. لیکن اس سے ایک بات ہمیں سیکھنے کو یہ ملی ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے، اپنی خوشی جس طریقے سے بھی آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو لیگل طریقے سے کریں. کسی کا سکون برباد نہ کریں. اونچے اونچے گانے لگا کے، ڈی جے لگا کے. رسمی ہینا کا فنکشن جو ہے مہندی کا عموماً وہ لیٹ نائٹ ہی سٹارٹ ہوتا ہے، اور وہی 2 3 4 بجے بھی نماز کا ٹائم بھی ہوتا ہے، لوگوں کے سونے کا ٹائم بھی ہوتا ہے. یہی تو خیال کرنا چاہیے آس پڑوس کے لوگوں کا، ہمسایوں کا. نہ کسی کو تنگ کریں تاکہ یہاں تک نوبت نہ پہنچے. اگر وہ ایسا کر رہے تھے تو یہاں وہ دوسری پارٹی برداشت کر لیتی. دونوں اب خاندان جو ہے، اس گھر کے بھی افراد چند دنیا سے چلے گئے خاندان کے، اور جو ہمسائے تھے، محلے دار تھے، ان کے بھی چند افراد دنیا سے چلے گئے. کیا فائدہ ہوا؟ شادی ماتم میں بدل گئی. اسی کے ساتھ آپ عمیرہ پرویز کو اجازت دیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل عام عوام.